اللہ تعالی الصمد، یہ ترجمہ یوں کر لو اللہ ہی الصمد، کیونکہ دونوں جز معرف ہیں، اللہ مبتدا معرفہ، الصمد بھی جو خبر ہے معرفہ۔ خبر اگر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ حصر ہی، یعنی اللہ ہی الصمد، جس کا معنی اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ہو عبد الصمد، تو اس کو پورا عبد الصمد کہنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں صمد صاحب آ گئے، صمد صاحب آ گئے، بالکل نہیں، اللہ ہی الصمد ہے۔ حصر کا معنی ہے، صمد کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صمد کا معنی کامل کرتے ہیں، کامل، مکمل، اور ان کے اس معنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صمد کا اطلاق بھی ساری صفات پر، السید الکامل فی سؤددہ، العزیز الکامل فی عزتہ، الحکیم الکامل فی حکمتہ، اس کا اجراء بھی ساری صفات پر، رحمان ہونے میں کامل، رحیم ہونے میں کامل، سمیع ہونے میں کامل، بصیر ہونے میں کامل، حی و قیوم ہونے میں کامل، رزاق ہونے میں کامل۔ تو الصمد بھی ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کا اجراء اور اطلاق بھی تمام اسماء و صفات پر۔ تو چونکہ یہ دو جو نام ہیں احد اور صمد، یہ انتہائی وسعت کے حامل، بڑے وسیع المعنی، جن کا تمام اسماء و صفات پر اجراء ہو رہا ہے، اطلاق ہو رہا ہے، تو اس جامعیت کی بنا پر اس سورت کو یہ درجہ حاصل ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر۔ بعض اوقات ایک فضیلت مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں عام جو قرآن پڑھنے کا اجر کے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف۔ قل هو اللہ احد بھی کلام الرحمن، مگر اس کی یہ اضافی نیکیاں کہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ اس کے اعلیٰ اور ارفع مضمون کی بنا پر۔ جتنا مضمون آپ کا اعلیٰ اور ارفع ہوگا اتنا اس کلام کا فائدہ ہوگا۔ اب تبت یدا ابی لہب وتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مضمون اور ہے، اور قل هو احد کا مضمون اور ہے، دونوں کے مضمون میں فرق ہے۔ یہ قل هو احد یہ صفات الرحمن ہے اول سے آخر تک، اور یہ اعلی العلوم ہے، اعلی العلوم، سب سے ارفع اعلی مقدس علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس صورت میں ایسی معرفت دی، یہ دو صفات ساری صفات کا مجمع بن گئی، اور ان دو صفات کا تمام صفات پر اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے اپنی ذات و صفات و افعال میں، اللہ تعالیٰ صمد ایسا کامل، ذات میں کامل، صفات میں کامل، افعال میں کامل، اور کسی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور الصمد کا ایک معنی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا، المستغنی عن کل احد، جو ہر ایک سے مستغنی، جو ترجمہ نیچے بے نیاز، وہ اسی قول سے لیا گیا، بے نیاز ہے، ہر ایک سے مستغنی، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ بھی ایک صمد کا معنی، اور ایک معنی بہت سے علماء سلف سے ہے، منقول ہے کہ لا جوف فیہ، جس میں جوف نہ ہو، خالی جگہ نہ ہو، جیسے یہ پیٹ ہے، یہ جوف ہے ہمارا، جس کو بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے سے، پانی سے۔ جب جوف ہوگا تو طعام و شراب کی حاجت ہوگی۔ وہ مجموع الزوائد میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے لٹا دیا،
اب ابلیس جو اس وقت ملائکہ میں شمار ہوتا تھا اور اس کو اپنے علم کا ایک بڑا اس پر اعتماد بھی تھا، تو وہ معائنے کے لیے پہنچ گیا کہ اللہ نے کیا چیز بنائی، دیکھ رہا گھوم کے، حتیٰ کہ چھو بھی رہا ہے اور چھوتے چھوتے پیٹ تک ہاتھ پہنچ گیا، دبایا تو وہ دب گیا، مانا یہ جوف ہے اور یہ بندہ اس کو بھرنے کا محتاج ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا سب سے زیادہ اگر یہ گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنے گا تو اس پیٹ کی بنا۔ اور اللہ تعالیٰ الصمد ہے، جس میں کوئی جوف نہیں ہے، کوئی خالی جگہ نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں ہے اور پوری دنیا کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ صمد کے معنی، تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے، کامل ہے اپنی ذات و صفات میں، اور اللہ رب العزت ایسا ٹھوس ہے جس میں کوئی جوف نہیں ہے اور کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔